بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ الاحزاب، مدنی، نمبر 33، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ جنگ احزاب کا پس منظر۔ حزب گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں۔ حزب کی جمع ہے احزاب، یعنی متحدہ گروہ یا جماعتیں۔ دنیا میں اس زمانے میں ملوکیت کا نظام تھا جسے بادشاہت کہتے ہیں۔ شخصی حکومت خواہ وہ ایک فرد کی ہو یا افراد کے گروہ کی ہو، انسانوں پر حکومت خواہ اس کی کوئی بھی شکل کیوں نہ ہو، یہ ملوکیت کہلائے گی۔ ایک تو یہ ملوکیت تھی، دوسرا سرمایہ داری کا نظام تھا کہ محنت کشوں کی محنت کو وہ چھین کر جھپٹ کر لے جاتے تھے اور اس پہ عیش کرتے تھے۔ تیسرا نظام مذہبی پیشوائیت کا نظام تھا۔ دین اسلام میں انسانوں کے نظاموں کی ان تین شقوں میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہتی۔ ان تینوں لعنتوں کے ختم ہونے کی وجہ سے اور دین اسلام کے محسوس نتائج کو دیکھ کر بعد میں لوگ جوک در جوک اور گروہ در گروہ اسلامی نظام میں داخل ہوئے تھے۔ سورہ 110 آیت نمبر 2۔ جنگ احزاب، ذکات 5 ہجری، وہ جنگ ہے جس میں قریب تمام مخالف قوتیں جمع ہو کر لشکر کشی کرتی ہوئی مدینے پر حملہ آور ہو گئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ اب تو قریش کو پیچھا چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ قریش نے مومنین کا پیچھا مدینہ تک کیا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ نظام اگر کہیں قائم ہو گیا تو ان کی مذہبی حیثیت اور سرداریاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ اسی طرح مدینے کے یہود بھی سمجھ گئے تھے کہ اب ان کی سودی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ چکی ہے۔ دراصل دولت کی محبت انسان کی صداقت اور حق گوئی کی جرت کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی مفلوجیت کی وجہ سے یہود نے قریش کو کھلے عام نہیں بلکہ در پردہ اکسایا اور اندرونی طور پر اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی تھی۔ لہٰذا قریش، یہود اور دیگر قوتوں نے ایک طرح کا متحدہ محاذ بنا لیا تھا۔ یہ محاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں تھا، بلکہ آپ کی پیش کردہ تعلیم کے خلاف تھا۔ اس سے پہلے 2 جنگیں ہو چکی تھیں، ایک بمقام بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو ہو چکی تھی۔ اس جنگ میں جماعت مومنین کو فتح ہوئی۔ جنگ اسلام اور کفر نیز مومن اور منافق میں تمیز کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے خدا نے جنگ احد کے دن کو یوم الفرقان کہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کون سا مقام ہے جہاں کفر کی حامی اور اسلام کی حامی جماعتوں میں ایک امتیاز محسوس طور پر سامنے آتا ہے۔ دوسری جنگ بمقام احد 14 شوال 3 ہجری مطابق 29 مارچ 625 کو ہوئی۔ اس جنگ میں بھی قریش شکست کھا چکے تھے، اس لیے اب کی بار ان کو متحدہ محاذ بنانا پڑا تھا۔ اس طرح جنگ احزاب کے لیے جو لشکر اکٹھا ہوا وہ احزاب کہلاتا ہے۔ کیونکہ باہر کی فتح اور کامیابی کے لیے گھر کی زندگی میں سکون ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے معاشرتی یا آئلی ہدایات بھی اس صورت میں دی گئی ہیں، جن میں ہمارے لیے بڑا بنیادی سبق محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تنبیہ یا سرزنش ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آیات کو بھی اسی طرح لوگوں کو پہنچایا جس طرح دوسری آیات کو پہنچایا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور شہادت کا ثبوت ہے۔ حالانکہ اگر وہ ایسی آیات کو چھپانا چاہتے تو کسی کو بھی علم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ چھپایا۔ یہیں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بلندی کی اور پاکیزگی کی شہادتیں ملتی ہیں۔ آیت نمبر 1۔ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما۔ اے ہمارے نبی، تو قانون خداوندی کی پوری پوری نگہداشت کر اور مفاہمت کی غرض سے کفار اور منافقین کی بات نہ مان۔ یقیناً ہمارا قانون مکافات ہر اس بات کا علم رکھتا ہے اور ہماری ہر تدبیر حکمت پر مبنی ہے۔ اگرچہ آیت میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن خطاب میں ساری جماعت مومنین شامل ہے۔ بعض آیات میں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن دراصل خطاب تمام مومنین کو ہوتا ہے۔ مثلا یا ایھا النبی اتق اللہ، سورۃ 33 آیت نمبر 1۔ عام ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی خدا سے ڈرو۔ تقوی کے معنی ڈرنے کے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے معنی قوانین خداوندی کی زیادہ سے زیادہ نگہداشت کرنا، بہت زیادہ محتاط رہنا، خطرات سے آگاہ ہونا اور ان سے حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کی پہلی آیت میں خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے، اور اتق اللہ میں صیغہ بھی واحد استعمال ہوا ہے، تو گویا مخاطب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن آگے ہے کافروں اور منافقین کی باتوں پر کان نہ دھرو، تو اس میں جماعت مومنین بھی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو بھی تو محتاط رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، سورہ 65 آیت نمبر 1۔ اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ اس آیت میں مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہاں جمع کا صیغہ آیا ہے، لہٰذا مفہوم ہوگا کہ جب تم لوگ طلاق دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی۔ اگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب ہوتے تو واحد کا صیغہ استعمال ہوتا۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جتنی بھی ہدایات ہیں وہ ساری کی ساری جمع کے صیغے میں امت کے لیے ہیں۔ خدا جو بات بھی نبی سے کہتا ہے وہ امت تک پہنچانے کے لیے کہتا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ٹھیک ہے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ بڑی احتیاط برتو، لیکن اگلے الفاظ خود یہ بتا رہے ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یہ احکام نہیں ہیں، اس وقت کے لیے بھی یہ احکام ساری امت کے لیے تھے، اور آج بھی اور آئندہ بھی ساری امت کے لیے رہیں گے۔ اگلی آیت نے تو بات اور صاف کر دی، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، سورہ 33 آیت نمبر 2۔ تعملون تو جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ اگر پہلا لفظ یا ایھا النبی واحد کا صیغہ ہے تو یہ یہاں تم لوگ کیوں آیا؟ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے اور ہدایت پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ محتاط رہنے کی سب سے پہلی چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی اور پھر امت کے لیے ہے۔ 2 دفعہ شکست کھانے کے بعد مخالفین مفاہمت پر اتر آئے تھے، اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، سورہ 33 آیت نمبر 1، کہ کافروں اور منافقین کے ساتھ مفاہمت مت کرنا، ان کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ مفاہمت کی ایک اور کوشش کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب تو ان کے سامنے واضح قوانین خداوندی پیش کرتا ہے
تو وہ لوگ جو قانون مکافات آخرت کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم ہی کر دو، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ قرآن میری تصنیف ہوتا تو میں اس پر ازسر نو غور کر لیتا، یہ تو خدا کا دیا ہوا ضابطہ ہے، مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے ترمیم کر دوں؟ جو کچھ میری طرف نازل ہوتا ہے میں خود اس کا اتباع کرتا ہوں، تم تو ایک طرف اگر میں بھی اس کی خلاف ورزی کروں تو مجھے بھی سخت ترین سزا ملے گی۔ سورۃ آیت نمبر 15۔ خدا نے صرف قرآن ہی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ سورہ 15 آیت نمبر 9۔ قرآن ہی پر جمع رہنے کا خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ سورہ 11 آیت 112۔ قرآن میں مفاہمت کی خاطر ذرا سا بھی جھکنے کا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بتایا ہے۔ سورہ 11 آیت نمبر 113۔ مختلف مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مفاہمت کی کوششیں کرتے رہتے تھے، مثلا کاذبین سے مفاہمت نہ کرنا، ان کی بات پر کان نہ دھرنا۔ سورہ 68 آیت نمبر 8-9۔ اسی سورت کی پہلی آیت میں ہے کہ کافرین اور منافقین سے مفاہمت نہ کرنا، ان کی بات پر کان نہ دھرنا۔ سورہ 33 آیت نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید کی گئی تو پھر امت سے بھی یہی تاکید ہوئی کہ جو کچھ تیرے رب کی جانب سے نازل کیا جاتا ہے اس کا اتباع کیے چلے جاؤ۔ سورہ 33 آیت نمبر 2۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بما انزل اللہ کے اتباع پر اصرار کیا جا رہا ہے، تلقین کی جا رہی ہے۔ خدا کا رسول کو کہنا امت کو کہنا ہوتا ہے، رسول سے کہا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ رسول امت کو پہنچا دے۔ آیت نمبر 2۔ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اور تو اس وحی کا اتباع کیے جا جو تیرے رب کی طرف سے تجھے ملتی ہے، اور یہی تلقین تمہارے متبعین کے لیے بھی ہے، اور ان سے کہہ دو کہ تمہارا خدا یقیناً اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ آیت نمبر 3۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ تو ہمارے ان قوانین کی محکمیت پر پورا پورا بھروسہ رکھو، تمہاری ہر طرح سے کارسازی کے لیے یہ قوانین کافی ہوں گے۔ آیت نمبر 4۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ انسان کے سینے میں اللہ نے دو نہیں بلکہ ایک ہی دل رکھا ہے، اور اگر کوئی شخص غصے یا جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے تو اس سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی، اور اسی طرح اگر فرط محبت سے کسی بچے کو بیٹا کہہ کر پکارا ہے تو اس سے وہ لڑکا سچ مچ اس کا بیٹا نہیں بن جائے گا۔ یہ باتیں تمہاری زبان سے نکل جاتی ہیں جو فیصلہ کن قرار نہیں پا سکتی۔ خدا کا قانون ہمیشہ محکم بات کرتا ہے، اس لیے اسی کی رہنمائی تمہیں صحیح راستے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ لغو باتیں مواخذہ نہیں ہیں، البتہ لغو قسم کی قسموں پر خدا نے جرمانے کی سزا رکھی ہے۔ معاشرتی معاملات میں قابل مواخذہ وہ بات ہوتی ہے جو دل کے ساتھ کی جائے۔ اگر کبھی بھول چوک سے یا شدت جذبات سے مغلوب ہو کر یا غصے میں کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے یا فرط محبت میں کسی کو بیٹا کہہ دیا تو یوں کہنے سے نہ تو سچ مچ بیوی ماں بن جائے گی اور نہ کوئی لڑکا بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹا بن جائے گا، کیونکہ انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہے
دو دل نہیں ہوتے، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ بیک وقت دل سے دو متضاد فیصلے صادر ہوں، یعنی ایک فیصلہ ایک دل کا اور دوسرا فیصلہ اس کے دوسرے دل کا۔ دو متضاد باتیں بیک وقت کسی کی زبان پر نہیں آ سکتی، لہٰذا اگر کبھی غلطی یا بھول چوک سے دل اور زبان میں موافقت نہ رہے تو فیصلہ اس پر ہوگا جو دل سے کیا گیا ہو، نہ کہ اس پر جو یوں ہی زبان سے نکل گیا ہو۔ خدا کا قانون تمہارے رواج یا تمہاری زبانوں پر چڑھی ہوئی باتوں کے تابع نہیں چلتا۔ مزید حوالے کے لیے دیکھیے لغو بات کہنے پر مواخذہ نہیں ہوگا، سورہ 2 آیت نمبر 225۔ ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے جنا ہے، سورہ 58 آیات 2 تا 4۔ بھول چوک سے بغیر دل کے ارادے سے کوئی بات کہہ دو تو وہ جرم نہیں ہو جاتا، سورہ 33 آیت نمبر 5۔ مومن لغویات میں نہیں الجھتا، اس لیے بالارادہ لغو قسم کی قسموں پر خدا نے جرمانے کی سزا رکھی ہے، جسے کفارہ کہتے ہیں، سورہ 23 آیت نمبر 3۔ لغو قسم کی باتیں جو تم زبان سے کہہ دیتے ہو وہ جرم نہیں، لیکن قابل مواخذہ وہ بات ہے جو تم دل کے ارادے سے کہو، سورہ 5 آیت نمبر 99۔ آیت نمبر 5۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ منہ بولے بیٹوں بیٹیوں کو یا دوسرے لڑکے لڑکیوں کو بہتر یہی ہے کہ تم انہیں ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے بلاؤ، یہ بات قانون خداوندی کی روح سے زیادہ قرین عدل ہے۔ اگر تمہیں کسی کے باپ کا علم نہ ہو تو ایسے لڑکے لڑکیاں تمہارے دینی بھائی بہن ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور جس کی زبان سے غلطی کے ساتھ ایسے الفاظ نکل گئے ان سے مواخذہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم نے دل کے پورے ارادے کے ساتھ کی ہے اس پر مواخذہ ہوگا۔ اور یاد رکھو قانون خداوندی میں اس کی گنجائش رکھ دی گئی ہے کہ بھول چوک پر مواخذہ نہ ہوگا، تاکہ ایسی باتیں تمہاری نشو و نما کے راستے میں حائل نہ ہوں۔ وَمَوَالِيكُمْ عرب میں غلاموں کا رواج تھا، اگر بچپن میں کوئی بچہ گرفتار ہو گیا ہے، جیسے ہمارے ہاں خرکار اٹھا لیتے ہیں، تو ایسوں کے باپ کا علم نہیں ہوتا تھا۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو دوست کہا اور برابر کا درجہ دیا ہے۔ تاریخ میں یہ انداز ملتا ہے کہ غلام جس قبیلے کا ہوتا تھا اسے باپ کی بجائے اس قبیلے کی طرف منسوب کرتے تھے اور ان کو غلام نہیں کہتے تھے بلکہ موالی کہتے تھے۔ تاریخ میں کئی شخصیتیں ملیں گی جن میں مفسر بھی ہیں، ادیب اور امام بھی ہیں، ان کے نام کے ساتھ موالی فلاں قبیلے کا لکھا ہوتا ہے، موالی کے معنی دوست کے ہیں۔ آیت نمبر 6۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ رسول کی پوزیشن یہ ہے کہ جتنا کوئی شخص خود اپنی ذات پر حق رکھتا ہے، رسول کا اس پر اس سے بھی زیادہ حق ہوتا ہے، اور رسول کی بیویاں امت کے لیے بمنزلہ ان کی ماؤں کے ہیں۔
قانون خداوندی کی روح سے جو حقوق وراثت میں رشتہ داروں کے مقرر ہوئے ہیں، ان میں رشتہ دار دوسرے مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اپنے دوستوں کے لیے قاعدے قانون کے مطابق کچھ وصیت کرنا چاہو تو اس کے لیے بھی کتاب اللہ قرآن میں ضروری احکام دیے گئے ہیں۔ قانون وراثت میں دوسرے اقربین کی بجائے صرف رشتہ دار اقربین ہی زیادہ حقدار ہیں۔ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق وہ ہے جو دین کے رشتے سے استوار ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ تعلق بڑا گہرا اور پائیدار ہے، لیکن اس کے باوجود نسبی رشتہ داروں کے تعلقات اپنی جگہ باقی رہتے ہیں۔ مثلا معاشرہ کی بلند ترین مرکزی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس لیے رسول کا مقام مومنین کی جان و مال سے بھی بلند ہے، کیونکہ مومنین رسول کی وساطت سے خدا کے ساتھ اپنی جان و مال کا معاہدہ کر چکے ہوتے ہیں۔ سورہ 9 آیت 111، سورہ 48 آیت نمبر 10۔ رسول آن بہاف آف اللہ زمین پر کام کر رہا ہوتا تھا۔ رسول کے بعد خلفاء نے زمین پر آن بہاف آف اللہ کام کیا تھا۔ رسول کی بیویوں کو جو مومنین کی ماں کہا ہے تو یہ محض مجازی طور پر نہیں کہا ہے، بلکہ نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح ممنوع کر دیا تھا۔ سورہ 33 آیت نمبر 53۔ قرآن نے کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اگر نبی کی بیوی سے نکاح کی اجازت ہوتی تو بیوی چاہے کچھ نہ بتاتی، لیکن منافق شخص لوگوں میں بیوی کے حوالے سے کہہ سکتا تھا کہ نبی کی در پردہ تو یہ زندگی تھی، لیکن باہر یہ بنے پھرتے تھے اور اندر کی زندگی یہ کچھ تھی۔ قرآن نے پابندیاں عائد کر دی اور نبی کی بیویوں کو حقیقی ماں نہیں بلکہ بمنزلہ ماں قرار دیا۔ ہم نے ضروری احکام اپنی کتاب قرآن میں دے دیے ہیں، سے مراد ہے وصیت کا قانون۔ سورہ 2 آیت نمبر 180، سورہ 4 آیات 11-12۔ جو نسبی اقربین کے علاوہ دیگر اقربین کے حق میں بھی کی جا سکتی ہے، ان قوانین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نبی بھی نہیں اور خدا بھی تبدیل نہیں کرے گا۔ سورہ 6 آیت نمبر 34۔ آیت نمبر 7۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے جنگ و مصائب سے گزار کر مومنین کے ایمان کا امتحان لینے کا ہم نے سب انبیاء سے عہد لیا تھا۔ یہی عہد نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی لیا گیا تھا، اور اسی قسم کا عہد اب اے رسول تجھ سے لیا گیا ہے، اور ہمارا یہ لیا گیا عہد بڑا ہی استوار ہے اور محکم ہے۔ میثاقاً غلیظہ کا مفہوم۔ میثاقاً غلیظہ کے معنی ہیں بہت ہی پختہ، مستحکم اور استوار عہد۔ خدا نے ایک معاہدے کی روح سے مومنین سے ان کی جان و مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ سورہ 9 آیت 111۔ مومنین کے ایمان کو جانچنے کے لیے تمام انبیاء اکرام سے عہد لیا گیا تھا کہ جنگ و مصائب سے گزار کر ان کے ایمان کا امتحان لینا ہے، تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ کون اسلامی جماعت کا فرد ہے، کون کفار کی جماعت کا فرد ہے اور کون منافق ہے۔ انبیاء اکرام کے دیگر فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی تھا کہ ایمان کے دعویٰ داروں کا ٹیسٹ لیا جائے، اس کو میثاقاً غلیظہ کہا گیا ہے۔ دوسری جگہ اسی میثاق کا ذکر قرآن نے یوں کیا کہ اے اہل کتاب یاد کرو جب خدا نے انبیاء کے ذریعے تم سے بعد میں آنے والے انبیاء سے متعلق عہد لیا تھا کہ میں نے تمہیں یہ کتاب و حکمت عطا کی ہے، لیکن اس کے بعد اندر ضرورت پھر جب ہم کوئی دوسرا رسول بھیجیں
جو اس تعلیم کو سچ کر دکھائے جو تمہیں دی گئی ہے، تو تم گروہ بندانہ تعصب کی بنا پر اس کی مخالفت شروع نہ کر دینا، بلکہ اس کی صداقت پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ یہ اس قدر اہم اصول تھا کہ خدا نے ان سے بتاکید متعلقہ انبیاء کے ذریعے پوچھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور مجھ سے عہد کرتے ہو کہ میری ڈالی ہوئی ذمہ داری تم نے اٹھا لی ہے؟ سابقہ امتیں اس وقت کے نبی کے سامنے اس عہد کا اقرار کرتی رہیں۔ وقت کے نبی کے ذریعہ اللہ نے مومنین سے کہا تم قول و اقرار کی نگرانی کرنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس عہد کی نگرانی کروں گا کہ تم نبھاتے ہو یا نہیں۔ آیت نمبر 8۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تاکہ عہد کی روح سے جو لوگ حق و صداقت کی خاطر جینا اور مرنا چاہیں تو وہ اس جذبہ صادق کو صحیح مصرف میں لائیں، اور جو لوگ صداقت سے انکار کریں اور سرکشی برتیں تو انہیں ان کے اعمال کے نتائج میں الم انگیز انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 9۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے جماعت مومنین، عہد کی روح سے جنگیں بھی لڑنی پڑتی ہیں، لہٰذا تم خدا کی اس نوازش کو سامنے لاؤ کہ جب مخالفین کے لشکر یکبارگی جنگ احزاب میں تم پر حملہ آور ہو گئے تھے تو ہم نے ان پر آندھی کا طوفان بھیجا اور ان کائناتی قوتوں کے لشکروں کو بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور اس وقت اللہ تمہارے اعمال سے اچھی طرح باخبر تھا۔ آندھی تو نظروں کے سامنے تھی، لیکن جنود، آندھی کو لانے والی کائناتی قوتیں نظر نہیں آئیں۔ خندقوں کی وجہ سے متحدہ افواج کو مدینے کا تقریباً 1 ماہ کا محاصرہ کرنا پڑا، جس سے وہ دل برداشتہ ہو گئیں۔ ایسے میں ایک رات بڑی ٹھنڈی یکبستہ آندھی بلکہ جھکڑ چلا جس نے ان کی دیگیں اور خیمے الٹ دیے۔ گھوڑے رسا توڑا کر بھاگ نکلے۔ ویسے بھی عرب محاصرہ کرنے والی جنگ سے واقف نہ تھے، ان کے ہاں تو جنگ کا گھنٹوں میں فیصلہ ہو جاتا تھا۔ جنود لم تروہا، ایسے لشکر جنہیں دیکھا نہ جا سکے۔ یہ لشکر ملائکہ تھے جنہیں کائناتی قوتیں، کاسمک فورسز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جھکڑ اور آندھی اور بارش کائناتی قوتیں لائی تھیں جو ملائکہ کہلاتی ہیں۔ آیت نمبر 10۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ وہ تم پر ایسا سختی کا وقت تھا کہ دشمن کے لشکر چاروں طرف سے امٹ کر آ گئے تھے، خوف کے مارے تمہاری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اور دہشت سے تمہارے دل اس طرح دھک دھک کر رہے تھے گویا وہ اچھل کر حلق تک آ پہنچیں گے، اور تم میں سے جو کمزور دل تھے ان کے دلوں میں خدا کے وعدوں کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ آیت نمبر 11۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اس لرزا دینے والی مصیبت کے وقت مومنین کا جذبہ صادق ابھر کر سامنے آ گیا، اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ وہ کس پامردی سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی جنت کا راستہ جنگ میں سے گزر کر جاتا ہے۔ یہ تھا وہ ٹیسٹ جو تمام انبیاء اکرام میثاقاً غلیظا سورہ 33 آیت نمبر 7 کے تحت اپنی اپنی امتوں سے لیا کرتے تھے، جس میں مومنین کا جذبہ صادقہ ابھر کر سامنے آ جاتا تھا اور منافق لوگ چھٹ جاتے تھے۔ اس لیے جنگ کو فرقان کہا ہے،
کیونکہ یہ کفار مومنین اور منافقین میں تمیز کر دیتی ہے۔ محض کلمہ پڑھ کر کوئی جنت کا مستحق نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے 2 آیات ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا کیا تم اپنے ذہن میں یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم جنت میں یوں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے اور سمجھتے ہو کہ تم ان مصائب سے بھرپور حالات سے نہیں گزرو گے؟ جس قسم کے مصائب سے حق و صداقت کی علمبردار سابقہ اقوام گزری تھیں، وہ جنگ کے میدان کی مارکہ آرائیاں اس قدر سخت ترین اور شدید ترین تھیں کہ ان کے اندر تزلزل واقع ہو گیا۔ ایسا تزلزل کے رسول اور اس کے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ ہے، سورہ 2 آیت نمبر 214۔ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں اللہ کی مدد آنے کا یقین نہیں تھا، بلکہ یہاں لفظ ہے متی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تیرے وعدے کے مطابق کامیابی تو ہمیں ملے گی، اور ہمارے اندازے کے مطابق تو تیری مدد کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی۔ تو اے خدا بتا کہ تیری مدد کب آئے گی، ہماری تو جان لبوں تک آ گئی ہے۔ بہترین بھیج اپنی مدد تاکہ ہمیں زندگی مل جائے۔ مصائب کے پہاڑ اتنے ٹوٹے کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی دونوں پکار اٹھے کہ اے خدا تیری مدد کب آئے گی؟ خدا جواب میں کہتا ہے کہ حوصلہ نہ ہارو، تم تو ہماری مدد کے بالکل قریب پہنچ گئے ہو، سورہ 2 آیت نمبر 214۔ جنگ ہی پلسرات ہے جس پر سے گزر کے جنت میں جایا جا سکتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت ہے کہ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی امنا کہہ دینا کافی ہے اور اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیا جائے گا؟ ابھی تو تمہیں ان بھٹیوں سے گزارا جائے گا جہاں سے پیتل کندن بن کر نکلا کرتا ہے، سورہ 29 آیت نمبر 2۔ تم سے قبل بھی جو لوگ جنت کے مستحق قرار پائے تھے انہیں ان بھٹیوں سے گزارا گیا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اپنے دعوی ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، سورہ 29 آیت نمبر 3۔ یہ ہے جنت میں جانے کا راستہ۔ جنت بخشش میں نہیں مل سکتی، انسان کو اپنے اعمال سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا پڑتا ہے، چاہے فتح ہو یا شکست۔ مارکہ میں ثابت قدم رہنے والے بلا شبہ دنیا و آخرت میں جنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایسے افراد ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ جنتیں، خوشگواریاں، خوشحالیاں، سرفرازیاں اور بلندیاں سب ہمارے لیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن نے جو شرائط مومن بننے کی بتائی ہیں ان کو پورا کیا جائے، اس کے بعد ہی استقامت ثابت کرنے کا مرحلہ آئے گا۔ اسلام میں سب سے پہلا مرحلہ میثاق کا ہے۔ میثاق پر مصمم ارادے سے قائم رہنے کا نام مومن ہے۔ دوسرا مرحلہ مومن کی صلاحیتوں کی نشو و نما کا ہے۔ اس مرحلے کے بعد مومن کے ثمربار ہونے کا تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور یہ مرحلہ ہے اپنی نشو و نما یافتہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نتائج کا حصول۔ نتائج حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ کبھی میدان جنگ میں اور جنگ نہ ہو تو معاشرے کو سنوارنے کے لیے جدوجہد کرنا ہوتی ہے۔ لہٰذا مسلسل جدوجہد کرنے کا نام مومنانہ زندگی ہے، جن کے لیے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ 3 آیت 138۔ تم ہی سب سے اعلیٰ رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ ایسے ہی افراد کی خدا قسمیں کھاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیسٹ پاس کر لیا ہوتا ہے۔ ان میں سے زیادہ صلاحیت رکھنے والے نظام خداوندی کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ مومن ہونے کے لیے جو قرآن نے شرائط بیان فرمائی ہیں ان پر پورا اترا جائے، تب جا کر یہاں اور وہاں کی جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر یہ صورت نہیں تو یہاں کے اور وہاں کے دروازے نہیں کھلتے۔ آیت نمبر 12۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور لرزا دینے والی گھڑی میں منافقین یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کھوٹ تھا کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول، نظام خداوندی نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ سب دھوکہ تھا۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ
طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. اور لرزا دینے والی گھڑی میں ان منافقین میں سے ایک گروہ تو یہاں تک کہنے لگا کہ اے مدینہ والو، تمہارے پاؤں کسی صورت اس مقابلے میں ٹک نہیں سکتے، اس لیے تم فوراً واپس چلے جاؤ. اور ان منافقین میں سے ایک پارٹی نے تو رسول سے واپس جانے کی اجازت تک بھی مانگ لی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے. وہ اس بہانے سے میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. آیت نمبر 14. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. اگر دشمن چاروں اطراف سے شہر میں داخل ہو جاتا اور ان منافقین سے کہتا کہ تم مسلمانوں کے خلاف فساد برپا کرنے کے لیے باہر نکلو، تو یہ کبھی گھر غیر محفوظ ہونے کا عذر نہ کرتے اور بلا تعمل باہر نکلاتے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے لگ جاتے. آیت نمبر 15. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. حالانکہ ان لوگوں نے لڑائی میں آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم میدان سے پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگیں گے. اس وعدہ کے پورا کرنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. آیت نمبر 16. قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اے رسول، ان پر یہ حقیقت واضح کر دو کہ میدان جنگ سے بھاگنا تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. اگر تم موت یا قتل کے ڈر سے میدان جنگ سے بھاگتے ہو تو تم اس طرح بہت تھوڑے وقت کے لیے سامان زیست سے فائدہ اٹھا سکو گے، کیونکہ آخر کار تو تمہیں مرنا ہے. آیت نمبر 17. قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اے رسول، ان سے پوچھو کہ نظام خداوندی سے غداری کی اگر خدا کا نظام سزا دینا چاہے تو کون سی قوت ہے جو تمہیں سزا سے بچا سکے گی؟ اور نظام کے ساتھ جڑے رہنے سے جو خوشگواریاں تمہیں میسر آئیں گی تو کسی کی طاقت نہیں کہ انہیں تم سے چھین لے. یاد رکھو، اس نظام سے کٹ جاؤ گے تو نہ تمہارا کوئی سازگار ہوگا نہ مددگار. آیت نمبر 18. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. اے رسول، خدا تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو دوسروں کو میدان جنگ میں آنے سے روکتے ہیں، یعنی وہ جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آرام چین سے رہو، کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ ایسے لوگ میدان جنگ میں شاذ و نادر ہی آتے ہیں. آیت نمبر 19. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
یہ لوگ تمہارے معاملہ میں بڑے ہی تنگ دل اور خود غرض واقع ہوئے ہیں، پس جب یہ لوگ کبھی مجبوراً میدان جنگ میں آتے بھی ہیں تو نے دیکھا ہوگا کہ یہ تیری طرف بار بار عجیب انداز سے تکتے ہیں، اور ان کی آنکھیں وحشت اور حیرت سے اس شخص کی طرح گردش کرتی ہیں جس پر موت کی اغشی طاری ہو۔ لیکن جب دشمنوں کا خوف جاتا رہتا ہے اور تمہیں فتح حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یہ سب آگے ہوتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ اپنے کارنامے سنانے میں تمہارے ساتھیوں کے خلاف تان آمیز باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، دشمن کو ہم نے پسپا کیا ہے، تاکہ مال اور غنیمت کی تقسیم کے وقت سب کو پیچھے دھکیل کر انہیں آگے رکھا جائے۔ اس قسم کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے اللہ کے قانون کے مطابق ان کے اعمال رائے گاں چلے جاتے ہیں۔ قانون خداوندی کے لیے اعمال کو رائے گاں کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 20۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً۔ خوف کے مارے ان کی حالت یہ ہے کہ اگرچہ دشمن کی فوجیں شکست کھا کر بھاگ بھی چکی ہیں، لیکن انہیں گمان ہے کہ دشمن کی فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں، بلکہ یہیں کہیں چھپی بیٹھی ہیں۔ اگر دشمن کہیں دوبارہ حملہ کر دے تو یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش یہ صحرا کے بدوؤں کی طرح کہیں دور دراز مقام پر جنگل میں ہوتے اور وہیں سے بیٹھے تمہارے متعلق خبریں حاصل کیا کرتے کہ تمہیں فتح ہوئی ہے یا شکست، اور اگر یہ تمہارے ساتھ ہوتے تو بھی برائے نام ہی جنگ میں حصہ لیتے۔ آیت نمبر 21۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اور اللہ کے رسول کی صبر و استقامت سے بھرپور زندگی میں تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا بہترین نمونہ ہے، ان کے لیے جو خدا کے قانون کی ہماگیری اور نتیجہ خیزی پر یقین کامل رکھتے ہیں، مستقبل کی خوشگواریوں پر نگاہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہر وقت قانون خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورہ 60 آیت نمبر 4۔ اسوہ رسول امت کے لیے ماڈل ہے، اور اسوہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی امت کے لیے کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے کو بہترین نمونہ بتایا گیا ہے۔ چونکہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امت کے لیے بہترین نمونہ بتایا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام ضروری خط و خال کو قرآن میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ قرآن سے باہر تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر آج لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ سب کتابیں تاریخ کی ان کتابوں سے اخذ کردہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 250 سے لے کر 300 سال بعد تحریر کی گئیں۔ ان میں طبری کی تاریخ طبری، ابن حشام اور ابن اسحاق کی بھی کتابیں شامل ہیں۔ ان ہماری ہی کتابوں کی روشنی میں اور غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض لاتے ہیں۔ انہی کتابوں میں بلکہ بخاری شریف میں اشرف بن کعب کا واقعہ بھی درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کعب بن اشرف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس سے بہت تنگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اسے جا کر قتل کر دے۔ صحابہ میں سے 2 اشخاص تیار ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم سیدھے سادے اس کی طرف جاتے ہیں تو اس کا قتل تو مشکل ہے، وہ قابو میں نہیں آئے گا، اس لیے اگر کوئی جھوٹ بولنا پڑے تو بول دیا جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی۔ بھلا جس کی زندگی کو خدا انسانوں کے لیے نمونہ قرار دے رہا ہے وہ جھوٹ بولنے کی اجازت دے گا؟ ایسی بلا سند مرتب کردہ روایات اور کتب تاریخ سے اخذ کردہ مواد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں مل سکتی۔ خدا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انسانوں پر نہیں چھوڑا، خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان حصوں کو جو ہماری سیرت سازی کے لیے ضروری تھے انہیں قرآن میں محفوظ کر دیا ہے، لہٰذا قرآن سے مختلف سیرت کی کتابیں مسترد کر دینے کے قابل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور اخلاق کی بلندی اور پاکیزگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ماڈل ہے۔ عام معاشرت کے اندر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے سہتے تھے، جس طرح کا لباس پہنتے تھے، گھر بناتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، سواری استعمال کرتے تھے، یہ وہ چیزیں نہیں جو قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار ماڈل ہے۔ اس ماڈل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی بھی مومنات کے لیے ماڈل تھی۔ آیت نمبر 22۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اور جب میدانی جنگ میں مومنین نے متحدہ جماعتوں کو دیکھا تو خوفزدہ ہونے کے بجائے وہ پکار اٹھے کہ ہاں یہ تو وہی چیز ہمیں پیش آئی ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نظام خداوندی نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی نے بالکل سچ کہا تھا کہ نہایت صبر آزما امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور متحدہ جماعتوں کو سامنے دیکھ کر ان کے ایمان اور جذبات عطائت شعاری میں مزید اضافہ ہی ہوا۔ مصائب کو دیکھ کر مومنین کا ایمان اور بڑھ گیا کہ ہاں ان کے بارے میں تو ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا۔ نظام خداوندی نے جماعت مومنین کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کامیابی کے منظر تک پہنچنے سے پہلے ان کو مصائب و مشکلات اور نہایت صبر آزما امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ صبر آزما امتحانوں سے گزارنے سے مومنین کے ایمان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ ایمان کو ٹیسٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہر رسول سے پختہ عہد لیا تھا۔ جو لوگ اس مرحلے میں ثابت قدم رہیں گے وہ آئندہ کامیابیوں اور کامرانیوں کے وعدوں کی صداقت کو بھی دیکھ لیں گے۔ مخالف فوجوں کو دیکھ کر مومنین نے جان لیا کہ یہ تو اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی نے ہم سے کیا تھا۔ دراصل انبیاء کرام اس لیے آتے تھے کہ باطل نظام کی جگہ نظام حق کو قائم کر دیا جائے تاکہ لوگ خدا کے قوانین کی اطاعت بغیر کسی رکاوٹ کے کرتے چلے جائیں۔ نظام خداوندی کے قیام و بقا میں جو رکاوٹیں پیش آتی تھیں ان کو دور کرنے کے لیے جنگ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ قرآن نے حکومت اور مملکت بتایا ہے، اور مملکت کا مقصد بتایا ہے تاکہ دین کا تمکن ہو جائے، سورہ 24 آیت 55۔ لہٰذا دین اسلام کی اپنی حکومت یا مملکت نہ ہو تو نہ تو دین قائم ہو سکتا ہے، نہ قرآن پر عمل درآمد ہی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی خدا کی محکومیت اختیار کی جا سکتی ہے۔ خطرات کو دیکھ کر مومن کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا یہ ارباب ایمان وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف کس قدر جم غافیر اور کس قدر لشکر جرار تیار کر رکھے ہیں، تو تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ سن کر ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہا کہ ہمارے لیے خدا کی نصرت کافی ہے، سورہ 3 آیت نمبر 173۔ آیت نمبر 23۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ مومنین وہ مرد میدان ہیں جو اپنے اس دعوے کو سچ کر دکھاتے ہیں
جو انہوں نے اپنے خدا کے ساتھ کیا تھا۔ سورہ نو آیت 111۔ سو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنی جان دے کر حفاظ عہد کر چکے ہیں، اور باقی اس انتظار میں ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ سرفروشی کے لیے میدان میں جا پہنچیں۔ یہ وہ مخلص بندے ہیں جنہوں نے اپنے عہد و پیمان میں ذرا سی تبدیلی بھی نہیں کی، یعنی عہد میں خیانت نہ کی۔ آیت نمبر 24۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ اس طرح سچوں کی صداقت نظام خداوندی کے قیام اور استحکام کے کام آتی ہے۔ اللہ کا قانون مکافات ان کے حسن عمل کے پورے نتائج سامنے لے آئے گا، اور منافقین کو ان کے کیے کی سزا دے گا۔ ہاں، اگر یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے اور آئندہ کے لیے اصلاح کا وعدہ کریں گے تو ان سے درگزر کیا جا سکے گا، کیونکہ قانون خداوندی میں سزا سے حفاظت اور مرحمت کی بھی گنجائش ہے۔ آیت نمبر 25۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ چنانچہ اس طرح اللہ نے مومنین کے ذریعے کفار کے لشکر عظیم کو شکست دی، اور وہ اپنے تمام غیظ و غضب کو اپنے سینوں میں دبائے ناکام واپس چلے گئے۔ اس حملے میں ان کے لیے کوئی بات بھی نفع مند ثابت نہ ہوئی، اور نتائج نے بتا دیا کہ جنگ کے معاملہ میں مومنین کے لیے قانون خداوندی کس قدر کارساز ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ قانون کتنی بڑی قوتوں اور غلبے کا مالک ہے۔ صفات بیان کر کے خدا اپنی تعریف نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ انسان صفات خداوندی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے۔ قویًا عزیزا، سورہ 33 آیت نمبر 25۔ خدا کی قوت، اس کا اقتدار یا اس کا غلبہ، اس کے قوانین کے ذریعے کائنات میں کار فرما ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ کی صفات دی جاتی ہیں، مثلا وہ صاحب قوت ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب غلبہ ہے، تو اگر ان صفات کا تعلق ہم سے نہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ صاحب غلبہ اور صاحب اقتدار ہوا کرے، ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ اس کی کائنات ہے جو اس نے پیدا کیا ہے، اس میں اس کا اقتدار ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے، اس کا غلبہ ہے، تو ہوا کرے، ہمیں اس سے کیا؟ خدا کا اپنی صفات بتانے سے مقصد یہ ہے کہ اے انسانو، تم میرے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو بہت بشریت تم میں بھی خدائی صفات پیدا ہو جائیں گی۔ اس کو صبغت اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگنا کہتے ہیں۔ خدا نے اپنے آپ کو کہیں نہیں کہا ہے کہ ہم مغلوب ہیں، ہم مفدو ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم بھیک مانگ کر کھاتے ہیں۔ یہ تو خدائی صفات نہیں ہیں۔ خدائی صفات میں رنگے جانے کے بعد جماعت مومنین قوی ہوتی ہے، عزیز ہوتی ہے، صاحب غلبہ ہوتی ہے، صاحب اقتدار ہوتی ہے۔ یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اگر ہم یہ کچھ نہیں ہیں تو پھر ہم خدا کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگ سکے، کیونکہ خدا قوی ہے اور ہم ضعیف ہیں۔ خدا رزاق ہے اور ہم رزق کے لیے محتاج، وہ قادر ہے اور ہم مقدور ہیں، وہ عزیز ہے اور ہم ضعیف ہیں۔ جب خدا کی صفات ہمارے کریکٹر سے منعکس نہیں ہو رہی ہیں تو ہم مومن نہیں، اور قرآن کا تعلق تو مومن سے ہے۔ آیت نمبر 26۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اہل کتاب یہود مدینہ میں سے جن لوگوں نے کفار کی مدد کی تھی، انہیں ان کے محکم قلعوں سے باہر نکال دیا گیا، اور ان کے دل میں تمہارا ایسا روب ڈال دیا کہ وہ تمہارے سامنے سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ چنانچہ تم نے ان میں سے میدان جنگ میں کچھ کو قتل کر دیا اور باقیوں کو قید کر لیا۔ میثاق مدینہ کی روح سے یہود اور آس پاس کے قبائل پابند تھے
کہ اگر باہر سے کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوا تو سب مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ جنگ احزاب میں یہود نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے کفار کا ساتھ دیا۔ جنگ کے بعد یہود کو مدینے سے 200 میل دور ایک خیبر نامی بستی میں بسایا گیا۔ وہاں بھی یہ اسلام دشمنی سے باز نہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا گیا۔ آیت نمبر 27۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اس طرح اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھر بار کا اور ان کے مال و اسباب کا مالک بنا دیا۔ اسی طرح خدا تمہیں ایسے ممالک کا بھی مالک بنا دے گا جن پر ابھی تک تمہارے پاؤں نہیں پڑے۔ قانون خداوندی کی روح سے ہر بات اس کے مقرر کردہ اندازوں اور پیمانوں کے مطابق ظہور پذیر ہوتی رہتی ہے، اور یوں خدا کے وعدے پورے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ 24 آیت 55۔ قدیرہ عربی زبان میں قدیر کے وزن پر جو الفاظ آئیں گے ان کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہمیشہ ہوتا رہے گا، یعنی تمہاری موجودہ روش کے بدلے میں جو کچھ اب ایسا ہوا ہے، اگر تم نے اپنی روش کو نہ بدلا تو ہر زمانے میں، ہر زمین میں ایسا ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور اگر تم مومنین کی طرح نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے لے گی اور وہ تم جیسی نہ ہوگی، یعنی تم سے بہتر ہوگی۔ سورہ 47 آیت نمبر 38۔ اس آیت میں مزید علاقوں کی فتوحات کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 28۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے پیش نظر محض طبعی دنیا کی زندگی کا مفاد ہے اور دنیاوی زیب و زینت کی زندگی بسر کرنا ہے تو آؤ میں تمہیں ضروری سامان دے کر نہایت عمدگی کے ساتھ رخصت کر دیتا ہوں۔ سورہ 33 آیت نمبر 51۔ خوشحالی کا دور آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو سابقہ فیصلے پر نظر ثانی کی اجازت دی۔ جنگ کرنا اور فتوحات حاصل کرنا تو نظام خداوندی کے مخالفین کی مخالفت دور کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اصل مقصد تو افراد معاشرہ کی صحیح تعلیم و تربیت ہے، جس سے یہ اس قابل ہو سکیں کہ دنیا میں عدل و مساوات قائم کریں۔ اس مقصد کے تحت عورتوں کی ذمہ داریاں مردوں سے کچھ کم نہیں ہیں، اس لیے مردوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی مناسب تربیت کرنا ضروری ہے۔ اس تربیت کا آغاز خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہونا چاہیے، جن کو دوسروں کے لیے نمونہ بننا تھا۔ بیویوں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں نبی کی رفاقت میں رہنا ہے تو تمہاری زندگی کا مقصد نبی کے مشن کی تکمیل ہونا چاہیے، لیکن اگر تمہارے پیش نظر محض دنیاوی مفاد اور خوشگوار دنیاوی زندگی ہے تو پھر نبی کے ساتھ تمہاری رفاقت نہیں ہو سکتی۔ رفاقت تو مقصد کی ہم آہنگی کا نام ہے، اگر مقصد ہی میں اشتراک نہیں ہے تو پھر رفاقت کیسی؟ نبی کی بیویاں لڑائیوں کی وجہ سے پیدا شدہ ہنگامی حالات میں نبی کے ہاں آئی تھیں، ان میں سے وہ بھی تھیں جو جنگوں کی وجہ سے بیوہ ہو گئی تھیں، اور وہ بھی تھیں جو مسلمان ہو کر اور مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئی تھیں۔ خدا نے ان کو واپس دینے سے منع کر دیا تھا۔ ایسی خواتین میں سے جو ان خاندانوں کی عورتیں تھیں جو معاشرے میں بلند مقام رکھتے تھے، ان خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مرضی سے ان کی حفاظت اور پناہ کی غرض سے اپنے عقد میں لے لیا تھا۔ اب جب کہ حالات اعتدال پر آ گئے تھے تو انہیں اپنے سابقہ فیصلے پر نظر ثانی کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کرنا چاہتا کہ تم ہر حالت میں میرے ساتھ رہو۔ ان بدلے ہوئے حالات میں اگر تمہاری منشا الگ ہو جانے کی ہو تو پھر میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ دے دلا کر نہایت عمدگی کے ساتھ رخصت کروں گا۔
اب تم یہ نہ سمجھ لینا کہ مملکت حاصل ہو گئی ہے اور نبی اس کا سربراہ ہے تو تمہاری زندگی شاہانہ ٹھاٹھ سے گزرے گی۔ بے شک مملکت تو حاصل ہو گئی ہے، لیکن جو ذمہ داریاں اب عائد ہوئی ہیں ان سے عہدہ پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے گھر کا معیار مملکت کے غریب ترین فرد کی زندگی کا اصحاب ہو۔ اس لیے مجھے اور میری بیویوں اور دیگر متعلقین کو غریبوں کی سی زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اگر یہ پوزیشن منظور ہو تو میرے نکاح میں رہو، اور اگر خوشحالی پیش نظر ہے تو اپنے سابقہ فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک نے بھی علیحدگی کا فیصلہ نہ کیا تھا۔ تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کا ذکر ہے، لیکن یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں۔ ایک سے زیادہ خواتین سے نکاح کی غرض اونچے خاندانوں کی عورتوں کو پناہ دینا تھا، شہوت سیکس سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی، جن کی عمر 40 سال تھی اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ بھلا شہوت کا رسیہ کون اپنی عمر سے بڑی خاتون سے شادی کرے گا؟ ہجرت تک یعنی 53 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہ کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی، جو کمواری تھیں۔ اس کے بعد سن 2 ہجری سے 7 سال تک مسلسل جنگیں رہیں۔ جنگوں میں مرد کام آئے، جن کی وجہ سے بیوہ عورتوں میں اضافہ ہوا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزز گھرانوں کی خواتین کو پناہ دینے کی غرض سے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ تمام خواتین عمر رسیدہ تھیں۔ آیت نمبر 29۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اے نبی کی بیویوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول نظام خداوندی کے لیے زندگی وقف کر دو اور مستقبل کی خوشگواریوں کی طالب بنو تو تم میں سے جو بھی حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرے گا، خدا کا قانون مکافات اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ آیت نمبر 30۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اے نبی کی بیویوں، تمہاری زندگی کو دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے، اس لیے اگر تم میں سے کسی سے کوئی نازیبا حرکت سرزد ہو گئی تو اسے عام عورتوں کے مقابلے میں اس کی دگنی سزا ملے گی، اور قانون خداوندی کی روح سے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ وَمَن یقنت، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 31۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور اے نبی کی بیویوں، جس نے تم میں سے خدا اور اس کے رسول نظام خداوندی کی پوری فرما برداری کی اور زندگی کو سنوارنے والے کام کیے تو اسے اس کا اجر بھی دوہرا ملے گا اور عزت و توقیر کے ساتھ سامان زیست عطا ہوگا۔ آیت نمبر 32۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کے گھرانے کی عورتوں، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، لہٰذا تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ مثلا اگر تمہیں کسی غیر محرم سے بات کرنی ہو
تو اپنی آواز میں ایسی نرمی اور لوچ نہ پیدا ہونے دو کہ اس سے ایسے شخص کے دل میں جو برے خیالات لیے ہو غلط آرزویں بیدار ہو جائیں، اور اس سے قاعدے کے مطابق عمدہ انداز سے بات کرو۔ سورہ 33 آیات 28 تا 31 تک خطاب نبی کی بیویوں سے تھا۔ اس آیت میں خطاب نساء نبی سے ہے، یعنی نبی کے گھرانے میں رہنے والی ساری عورتوں سے ہے، جنہیں اہل البیت سورہ 33 آیت نمبر 33 بھی کہا جاتا ہے، مثلا بیٹیاں، پھوپھیاں، بیویاں، ملازمہ وغیرہ جو نبی کے گھرانے میں رہتی تھیں، وہ سب مراد ہیں۔ رجس اس کے معنی ناپاکی کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی ہے شکوک و شبہات، ہر قسم کی ایسی شے جو اضطراب پیدا کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ پابندیاں تم پر اس لیے عائد کی جا رہی ہیں تاکہ تمہارے قلوب تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہو جائیں، کوئی اضطراب انگیز بات تمہارے سامنے نہ آئے، کوئی رکاوٹ ایسی نہ پیدا ہو جو تمہاری انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ ان پابندیوں سے یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ آیت نمبر 33۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور تم نہایت سنجیدگی اور وقار سے اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، تم سے کوئی چھچورے پن کی بات سرزد نہ ہو، اور جب تم باہر جاؤ تو اپنی زینت کی نمود و نمائش نہ کرو جیسا کہ قرآن سے پہلے عہد جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں، یعنی کوئی حرکت ایسی نہ کرو جو مردوں کے جذبات میں اضطراب و تلاطم پیدا کرنے کا موجب بنے۔ سورہ 24 آیات 31 تا 40۔ تم نظام صلاۃ کو قائم رکھو اور تعلیم و تربیت کے ذریعے افراد معاشرہ کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کا سامان کرو۔ اس مقصد کے لیے خدا اور اس کے رسول نظام خداوندی کی پوری اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، نبی خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ اس گھر کے افراد میں کسی قسم کی قلب و نظر کی آلودگی، اضطراب انگیز شکوک و شبہات یا دوسری کوئی ایسی چیز نہیں رہنی چاہیے جو ان کی نشو و نما کے راستے میں حائل ہو۔ یہ گھر پاکیزہ اور بلند زندگی کا نمونہ ہونا چاہیے۔ تبرج کے معنی ہے نمود و نمائش۔ نمود و نمائش کو قرآن منع کرتا ہے۔ نمائش و زیبائش میں بڑا فرق ہے۔ زیبائش کو قرآن منع نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کہ وہ کون ہے جو زینت اور زیبائش کی چیزوں کو حرام قرار دے سکتا ہے۔ قرآن نے نمود و نمائش سے روکا ہے، زیبائش سے نہیں روکا ہے۔ وَقَرْنَ کا مفہوم، ہمارے ہاں دودھ پلویا جائے تو مدھانی بلوئی دہی میں بڑی تیزی کے ساتھ گھومتی ہے۔ اس مدھانی کو عرب وقرن کہتے ہیں۔ مدھانی تیزی سے دہی کے اندر گھومتی ہے تو دہی میں تلاطم انگیزیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس سے دودھ کا پوشیدہ جوہر یعنی مکھن ابھر اور نکھر کر اوپر آ جاتا ہے۔ عورت کی نمود و نمائش مردوں کے ساتھ وہ کچھ کرتی ہے جو مدھانی دودھ کے ساتھ کرتی ہے، یعنی مردوں میں پوشیدہ جذبات ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا یہ ہے کہ نبی کے گھرانے کی عورتیں وقار سے گھر میں رہیں۔ نمود و نمائش حسن کا جذبہ کبھی تمہارے دلوں کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ جس سے مردوں کی کیفیت وہ ہو جائے جو مدھانی دودھ کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ مردوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پاکیزگی مطلوب ہے۔ وہ ایمان ہی کیا جو دعوت نظارہ سے خطرے میں پڑ جائے۔ عورتوں میں نمود و نمائش کا جذبہ ابھارنے کا سبب مروجہ تفاسیر ہیں، جن میں لکھا ہے کہ حوا کو آدم کا دل بہلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی پیدائش مقصود بالذات نہیں ہے۔ جب دماغوں میں یہ بیٹھ گیا کہ عورت کا وجود محض مردوں کا دل بہلانے کے لیے ہے تو پھر عورت میں جذبہ جاگ گیا، حالانکہ عورت کی مرد کی طرح ایک شناخت، آئیڈینٹی ہے، اپنا ایک تشخص ہے، اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اور وہ ان تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکتی ہے جو مردوں میں ہیں یا پیدا ہو سکتی ہیں۔ عورت مردوں کے لیے ایک کھلونا نہیں ہے۔
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ سورہ 33 آیت نمبر 33۔ تم نظام صلاۃ قائم کرو اور افراد امت کی جو تمہارے بیٹوں کی مانند ہیں ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کا ذریعہ بنتی چلی جاؤ۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مروجہ مفہوم تو سنت رسول پر پورا ہی نہیں اترتا۔ رسول اللہ اور امہات المومنین کے پاس تو پیسے ہی اتنے نہیں ہوتے تھے کہ زکوٰۃ دی جائے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین نے ساری زندگی مروجہ زکوٰۃ نہیں ادا کی، جبکہ اس آیت میں زکوٰۃ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ پورا سال جمع شدہ مال پر گزر جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین سال بھر مال جمع کرتے رہتے تھے؟ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ امت کے غریب ترین شخص کے گھرانے کے معیار کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کا معیار تھا، تو پھر زکوٰۃ کا کیوں کہا گیا؟ دراصل زکوٰۃ سے مراد امت کی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا مراد ہے، جو آپ اور آپ کے گھرانے والے ساری زندگی کرتے رہے۔ آیت نمبر 34۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور اے نبی کے گھرانے کی عورتوں، تم ان احکام اور ان کی حکمت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو جو ان قرآنی آیات میں مذکور ہیں، جن کی تلاوت تمہارے ہاں گھروں میں ہوتی رہتی ہے، اور کوئی خفیف سے خفیف حرکت بھی ایسی نہ کرو جو ان احکام کے خلاف جائے یا ان غرض و غائط کے منافی ہو جس کے لیے یہ احکام دیے گئے ہیں۔ خدا بڑا باریک بھی ہے اور ہر ایک کے حالات سے باخبر ہے۔ لطیفاً خبیرہ، باتیں ہم نے کچھ کھل کے نہیں کی ہیں، اشارتاً کچھ لطیف انداز سے یہ ساری باتیں تم سے کہتی ہیں۔ یاد رکھو، زیادہ تشریح چاہتی ہو تو تمہارے گھروں کے اندر قرآن اور قرآن کی حکمت کی روز تلاوت ہوتی ہے، زیادہ تشریح وہاں موجود ہے، وہاں سے لے لو۔ ہم تو خبیر ہیں، ہمیں تو سب باتیں معلوم ہیں۔ رسول کے گھرانے کی عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان احکام اور ان کی حکمت کی اطاعت کی خاطر ہمیشہ ان کو اپنے سامنے رکھو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ احادیث کی تلاوت نہیں ہوتی تھی، لہٰذا صرف قرآن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں قرآن کریم نے مردوں اور عورتوں کی زندگی کے ہر گوشے میں ہم دوش چلایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔